بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ میرے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت جن کے نظریات سے لوگوں نے اختلاف کیا، جن کے بیانات سے لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن وقت نے ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح ثابت کی۔ اپنے اصولوں کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر، اپنے نظریات کے اوپر جنہوں نے بڑے ہی زور کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ ہمیشہ بات کی، کچھ لوگوں کو اچھی لگی، کچھ لوگوں کو بری لگی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک ایسا سیاسی کارکن جس نے اپنی ساری زندگی ایک مذہبی جماعت کے لیے، جماعت اسلامی کے لیے وقف کی، اور آج بھی جماعت اسلامی کے لیے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میرے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر محترم جناب سید منور حسن صاحب۔ منور صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں یہ چاہوں گا کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زمانہ طالب علمی میں این ایس ایف سے وابستہ تھے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا آپ کا این ایس ایف سے اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف یا جماعت اسلامی کی طرف آنے؟ جس دور کی یہ بات ہے، 19 صدی سے بھی زیادہ کی بات ہے، پرانی بات ہے، وہ نظریات کا دور تھا۔ ٹھیک ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی نظریات اپنے آپ کو بنوا رہے تھے، مزدور سے لے کر کسان تک سب کی کشمکش نظریات کے لیے تھی۔ نظریات کو جانتے تھے لوگ، جی اس میں اپنے مسائل کا حل سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ کوئی اگر فلور کراس کرے اور اس نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف چلا جائے تو اس میں کوئی لارا لپا تو تھا نہیں۔ یہی تھا کہ ایک نظریے کے ساتھ ہم کام کرتے رہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، اور ابھی تک کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو بیچ میں لل کا پیریڈ پیدا ہوا، پریس کلب کے ناموں میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے محلے اور بستی میں، میں نادرآباد میں رہتا تھا، جی کئی لڑکوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، کبھی اذان کی آواز پہ بھی نہیں آتے نماز۔ تو مجھے، اور ہماری عمر کے ہی سارے لڑکے تھے، ٹھیک۔ تو میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ میں تمہیں ایک کتاب پڑھنے کے لیے دوں، تم پڑھو گے؟ اس نے کہا ضرور پڑھوں گا اگر آپ دیں گے تو۔ میں نے دی، اس نے پڑھی، اور عملاً اس کے نتیجے میں بھی کافی تبدیل ہوا اور وہ بھی کافی تبدیل ہوا۔ ٹھیک۔ اور یہ نظریات کا ہی حوالہ تھا جو لوگوں کو کریکٹر کی طرف مائل کرتا تھا، خدمت کی طرف مائل کرتا تھا، اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے آمادہ، تیار و پیکار کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ نفی صدیقی بھی ہمارے ساتھ کا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ کہا اس سے، یار تو بڑے بہادر آدمی ہو، 3 دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہو، 3 دفعہ جوائن کر، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ اس زمانے میں مارشل لا لگا ہوا تھا ملک کے اندر، ایوب خان کا مارشل لا، اور آزادیاں کافی حد تک سلب تھیں۔ آزادی کا مفہوم بھی لوگ نہیں جانتے تھے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ پڑھنے کی طرف ایک رجحان آج کی نسبت زیادہ تھا۔ ہم جس کالج میں تھے وہاں کا ایک روٹین یہ تھا، فرسٹ ایئر میں تھا میں، وہاں کا روٹین یہ تھا کہ صبح 8 بجے ایک صاحب آیا کرتے تھے، اور وہ سوشلزم کی حمایت میں لیکچر دینا شروع کر دیتے تھے۔ جتنی سوشلزم ان کو معلوم تھا اس سے زیادہ مجھے اسلام معلوم تھا۔ جب ان کی بات ختم ہوتی تھی تو میں اپنی بات شروع کر دیتا تھا، ان کے جو سوالات تقریر میں اٹھتے ہوتے تو اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ خیر ہم سب لوگ بڑی تیاری کے ساتھ گئے، ان کی شادی میں پہنچے۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہماری عمر بھی 16 سال رہی ہوگی زیادہ زیادہ، کوئی ایسی پختگی تو نہیں تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ نکاح نہیں پڑھا سکتے آپ۔ اچھا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لڑکا 2 گز کا ہی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھیے نکاح تو مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ جو کامریڈ صاحب بیٹھے ہیں یہ روز خدا اور رسول کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم ان کو مناتے رہتے، مانتے نہیں۔ یا تو آپ ابھی پہلے ان سے کلمے پڑھائیے 5 اور اس کا مفہوم بتائیے، ورنہ پھر یہ نکاح تو نہیں ہو سکے گا۔ اور
मौलवी साहब को भी समझ में आई बात कि निकाह तो मुसलमानों के दरमियान होता है भाई, गैर मुस्लिम किसी से नहीं होता। तो काफ़ी देर जिरा बहस होती रही। कॉमरेड साहब भी बिलाखिर इस बार तो मुझे, यार मुनव्वर क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये तो अब पहली दफ़ा तो मौका आया है बड़ी मुश्किल से। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमने तो बज़ाहिर एक खेल समझ कर काम शुरू किया था, लेकिन रफ्ता रफ्ता उस तकरीब का हवाला बड़ा मजबूत हो गया। ठीक है। मौलवी साहब भी मजबूर हुए और दूल्हा में भी मजबूर हुए, दोनों ने मिलकर 5 कलमे पढ़े। अच्छा। हमने कहा कि इनका मतलब भी बता दें, इनको उनका मतलब भी बता दिया। तो मैंने कहा कि अब देखो कल से तुम खुदा रसूल के बारे में ठीक एटीट्यूड इख्तियार करना, इसलिए कि गैर मुस्लिम जो कुछ करे हो तो हम बर्दाश्त कर लेते, मुसलमान होते हुए अगर आदमी गालियाँ देगा अल्लाह रसूल को तो वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बर्दाश्त। लेकिन ये किस्सा तो उस जमाने में फिर बहुत मकबूल हुआ होगा, लोगों ने बहुत बातें की। नहीं वही तो देखिए ना, रोज 100 लड़के तो कम से कम उनका लेक्चर और मेरा लेक्चर सुना करते थे। और मैं अब सोचता हूँ, मुड़कर देखता हूँ कि हमें तो लेक्चर देना भी नहीं आता था, बस क्योंकि इशू ओरिएंटेड चीज़ होती थी, उसने गाली दी अल्लाह रसूल को तो हम उसके दिफा के अंदर खड़े हो गए, या कोई लोगों को समझा रहे हैं कि अब्यूज़ करना जो है उसके नुकसानात क्या है। सियासत में ये नज़रियाती कशमकश कम हो गई, ख़त्म हो गई, और इसकी जगह जो है वो मादियत पसंदी ने किसी और चीज़ ने ले ली। मेरे ख्याल में ये जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम सवाल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सियासत थी वो मादर पिदर आज़ाद सियासत थी, लेकिन ये कि उनको जो मौका मिला था उसको उन्होंने पूरी तरह अवेल नहीं किया। वो बिलाशर्त गैर पूरे मुल्क के लीडर थे, कोई मजाल नहीं थी किसी के अंदर कि उनके खिलाफ बात कर सके, ये तक सूरत थी। तो आपको याद होगा पहले वज़ीर आला सिंध के गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बने थे। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जब वज़ीर आला बने तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 300 किसान मांगे, ये समझ कर कि पाकिस्तान में तो ज़रूरी मुल्क है वगैरह वगैरह। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को भिजवा दिया वहाँ। अब जाहिर है वो तो कुछ भी नहीं जानते थे, यानी कोई चीज़ खरीदना और बेचना भी नहीं जानते, तो कुछ जाके ज़मीनें जोतते और खेते। इसी से अंदाज़ा किया जा सकता है कि लीडरशिप की क्या कसमपरसी की कैफियत थी और जहनी तौर पर वो कहाँ खड़े थे। ठीक। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप जब अमीर थे जमात इस्लामी के, बड़ा आपका बोल्ड स्टांस था अफ़गानिस्तान के हवाले से। जमात इस्लामी ने शुरू में बात की कि जंग हमारी जंग नहीं है, तालिबान के हवाले से जो बातें थी। तो आज जब अमेरिका और तालिबान आपस में मुआहदे कर रहे हैं, उन्हीं तालिबान को जो है वो सर पे बिठाया जा रहा है, तो ये तो वही मौक़िफ़ नहीं है जो आपका मौक़िफ़ था। गो अमेरिका गो आपने बात की थी, अमेरिका के निकल जाने की बात की थी, आज अमेरिका खुद जाने की बातें कर रहा है। देखिए, सबसे अहम बात जो बच्चों को भी समझानी चाहिए कि हमारा असल दुश्मन अमेरिका है। समझ में नहीं आएगी अभी बच्चों को, बड़ों को नहीं समझ में आती, बच्चों को क्या समझ में आएगी। हर एक के फटे में टांग अड़ाता है अपनी। दुनिया भर के तमाम छोटे बड़े फैसले चाहता है कि मैं करूं, ट्रंप साहब अमेरिकी सदर करेगा फैसले सारे। लोगों को खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लीस्ट कंसर्न विद दैट। अगर अमेरिकन यही करते कि दुनिया भर में कोई भूखा ना रहे तो हम शायद साथ दे देते अमेरिका का, लेकिन नहीं। आज़ादियाँ सल्ब करना, गुलामियों की तरफ धकेलना लोगों को, कौमों को, और सारी फॉरेन पॉलिसी यही है, अमेरिका की भी और सऊदी अरब की भी और बाकी लोगों की भी। इसलिए गो अमेरिका गो जो है ये बिलाशुबा एक स्लोगन भी है, बड़ा अट्रैक्टिव स्लोगन है, लेकिन एक फ़लसफ़ा है, एक नज़रिया है, एक जद्दोजहद का उन्वान है, कुछ करने और कर गुजरने का पैगाम है इसके अंदर। और वो कौमें कि जो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करती हैं वो बिलाखिर आज़ाद होकर रहती हैं। हमें तो हैरत होती है कि अमेरिका का, ट्रंप को भी सदर बनना था अमेरिका का, ऑफ ऑल द पीपल। तो इस एतबार से मैं अपने स्टैंड पर आज भी कायम हूँ कि गो अमेरिका गो ये एक स्लोगन की हैसियत से भी अपनाना चाहिए और वे ऑफ लाइफ की हैसियत से भी अपनाना चाहिए। जो कुछ हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान में ये होना था, और अभी इससे ज़्यादा सीवियर मामलात हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका का। और अफगान सदर जो है, यानी जो पुराना अफगानिस्तान है उसका सदर सईद गनी, क्या नाम है? अशरफ गनी। सईद गनी तो पीपल्स पार्टी। तो अशरफ गनी साहब
سوائے ایک کام کے کہ کسی طرح دھاندلی کے ذریعے اپنے آپ کو الیکٹ کرا لیں، اور کچھ بھی انہوں نے نہیں سیکھا ہے. پبلسٹی کے بل پر اور پوری دنیا میں 5 اسٹار نیشن کے بل پر جو کچھ وہ چاہے کرے، لیکن وہ اس جنگ کو بہت بری طرح سے ہار چکا ہے. اب مستقبل کا منظرنامہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو اب اثرات ہوں گے؟ امریکہ نکلنے کی باتیں کر رہا ہے، اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ وہی حالات تو نہیں ہو جائیں گے کہ آپس میں گروپ ہو دیکھیے، کر؟ ہمیں ایک دائرے میں رہ کر ہی بات کرنی چاہیے. جی میرا فرسٹ کنسرن پاکستان بنتا ہے، بننا چاہیے، ٹھیک. آپ کو بھی بننا چاہیے. اگر جتنے لوگ مر چکے ہیں اب تک، افغان ہوں، طالبان ہوں، امریکی ہوں یا دوسری فوجوں کے لوگ ہوں، اس کی صحیح فگرز تو آتی نہیں ہیں، لیکن اس کی بھی صحیح فگرز آ جائیں تو پتہ چلے کہ جتنے لوگوں کے مرنے کا خدشہ تھا وہ تو سارے لوگ مر چکے ہیں اس تعداد میں، اس سے بڑی تعداد کے اندر. اور کس کس کو یتیم کرنا چاہتے ہیں؟ یتیموں کے ملک بنانا چاہتے ہیں، غلاموں کے ملک بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر. لوگوں کے اندر آزادی جو ہے ان کے خون کے اندر رچی بسی ہے، اور جن لوگوں نے 3 سپر پاورز کو شکست دی ہے ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پھر 100% امریکہ کی بات مانے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انصاف کی بات ہے اور یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. دونوں کاؤنٹس کے اوپر یہ بات فیل ہوتی ہے. پاکستان کو بھی ریویو کرنا چاہیے اپنی فارن پالیسی کو، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بساط ہی یہ بچھنی چاہیے کہ ایک ایسی ٹیبل بچھائی جائے کہ جس کے چاروں طرف وہ لوگ ہوں کہ جن کو امریکہ نے ڈسا ہے اور جن کے حقوق امریکہ نے چھینے ہیں یا امریکہ کی ریاستوں نے چھینے ہیں. میں اس میں بڑا ہوپ فل ہوں، پر امید ہوں، آپٹیمسٹ ہوں کہ بالآخر ہونا وہی ہے جو ہم سلوگن مانگنگ میں کہتے رہے ہیں. اگر یہ آپس کی جنگوں کے اندر بھی مارے جائیں گے لوگ تو یہ سبق ضرور سیکھ لیں گے کہ جنگ کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں ٹھیک. اور جنگ کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں. صحیح صاحب، جو ہمارا نقصان ہوا 70,000 کے قریب افراد شہید ہوئے، ہر بچے، بوڑھے، خواتین، جوان، ہماری فورسز کے لوگ، سب یہ خون کس کے سر پہ ہے؟ اب جب ہم تاریخ میں اب ریویو کریں گے چیزوں کو تو ہم کیا کہیں گے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ویسے تو دیکھیے، پاکستان کی فارن پالیسی بہت ڈاواڈول پالیسی ہے، اور جتنا نقصان پاکستان کی فارن پالیسی نے پاکستان کو پہنچایا ہے کسی دشمن کو نہیں پہنچایا. پاکستان یہ رول ادا کر سکتا ہے اب بھی، چاہے ٹرمپ کے ساتھ عمران خان ایک نشست کریں کہ ہمیں یہ آرٹ آتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح کرا سکیں، ٹھیک. اور لیکن پھر صلح کے لیے جو اصول ضابطے طے پائیں اس کی پابندی سب کو کرنی ہوگی. یہ ٹھیک ہے، عمران خان کے اپنے سیاسی حالات بہت خراب ہیں اور پوری کشتی ڈوب رہی ہے، اب ڈوبی تو کاغذ کی ناؤ بنی ہوئی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ کر بڑے معاملات کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. پاکستان کو افغانستان کے بارے میں اجازت لے کر ہی صحیح، میں لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، ایک ایسی فضا پیدا کرنے کے لیے کانفرنس کرنی چاہیے کہ جس میں افغانستان کے ایشو کو بیسک ایشو بنایا جائے اور اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جائے. سید صاحب، جس وقت آپ باتیں کرتے تھے یہ تو جماعت اسلامی کے اندر لوگ بھی اس پہ معترض تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، باہر والے لوگ تو تھے مختلف لوگ باتیں کرتے تھے، یا نہیں ایسی تھی، یا اور ان بیانات کے نتیجے میں آپ پہ پریشر بھی آتا تھا؟ پریشر تو جو لیتا ہے اس پہ آتا ہے. پریشر کے اندر خود یہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے اوپر آ جائے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک کام کو صحیح سمجھتے ہیں، درست جانتے ہیں، جی. ایک قول کو، ایک پالیسی کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، لیکن اس پر آپ سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور اس کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیں، یہ دیانت اور امانت کے بھی خلاف بات ہے. ٹھیک. اور سچائی کے رویے تو پنپ بھی نہیں سکتے اگر یہ پالیسیاں لوگ اختیار کر لیں. یعنی جو مودی کا فتنہ ہے یہ بھی ٹرمپ کا پیدا کردہ ہے نا. یعنی ٹھیک ہے، مودی خود اپنی ذات کے اندر بھی مودی ہے، لیکن جو کچھ اس وقت وہ کر رہا ہے اور جو خاموشی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے.
مودی نے کوئی دوسرا پیپر بھی تیار کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے حقوق چھین لینے کے بعد اس طرف مڑ کر وہ دیکھے گا. لیکن اگر دنیا اسی طرح چلتی رہی ہوتی تو اب تک کئی دفعہ ختم ہو چکی ہوتی. یہ لوگ سوچتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور سوچنے کے بعد جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی ہاتھ ہی نہیں بڑھتے کہ اس کی طرف بڑھ سکیں اور کچھ کر سکیں. صاحب میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے جو کشمیر کے حوالے سے آپ نے مودی کا ذکر چھیڑا ہے، تو وہاں کی صورتحال اور علاقائی جو اور سیکیورٹی کی صورتحال ہے، مستقبل کا منظرنامہ ہے، اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو سید منور حسن صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منور صاحب، ایک اور بات آپ کرتے ہیں وہ استعماری قوتوں کی اور مسلم جو ورلڈ ہے اس کے خلاف، چاہے وہ مصر میں ہوا ہو، چاہے سوڈان میں ہوا ہو، اور جس طریقے سے مسلم امہ کو تقسیم کرنا، یہ مسلم ریاستوں کو کمزور کرنا. تو یہ جو افغانستان کا ایپیسوڈ ہوا ہے اور طالبان کی جو اچیومنٹ ہے، اس کے بعد اس کو بریک لگے گی کہیں پہ؟ لگنی چاہیے تھی اور اب تک یہ وہ نظر آ جانی چاہیے تھی. لیکن لوگ امریکہ سے اس قدر خوفزدہ ہیں اس کی قوت جبروت کہ وہی جو کہتے ہیں کہ یہ اٹھے گا تو مجھے مارے گا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ استعماری قوتوں نے مسلمانوں کو مختلف دائروں میں جو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ مہاتیر محمد کا نام لوگ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے اس نے آزادی کا سلوگن لگایا اور اس کے لیے کام کیا ہے. اختلافات ہو سکتے ہیں پالیسی کے معاملات میں، یا یہ پورا اخوان کا چیپٹر ہے جی، وہ غریب چیپٹر ہے. جو آتا ہے وہ 150-200 کو تو پہلے مہینے کے اندر قتل کر دیتا ہے، ان کے صدر کو، ان کے وزیر اعظم کو، اس کو، اور پوری دنیا دیکھتی ہے. یعنی سارے لوگ ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر بنے ہوتے ہیں، اور کہ یہ تو سب امریکہ کرا رہا ہے کہ اس پہ خاموش رہنا چاہیے. ایک وقت بیچ میں آ گیا تھا کہ جس میں انٹرنیشنل لیول پر ہم نے جتنے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں، کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، جن آزادی مل گئی تھی تقریباً لوگوں کو. اور اخوان کے لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو جب پورے دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا کہ سیمینارز کرو، سمپوزیا کرو، حق سچ بیان کرو، اس کے فوائد اور بمنزلہ کامیابی کی حاصل کرو. تو میں تو سمجھتا ہوں دعوت کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے. یعنی میری شخصیت کے اندر کوئی خامی لوگوں کو اس حوالے سے نظر نہ آئے کہ میں اپنے لیے ایک پیمانہ رکھتا ہوں اور آپ کے لیے دوسرا پیمانہ رکھتا ہوں. یہ دعوت جو انصاف پر مبنی ہو، عدل پر مبنی ہو، اور لوگوں کے دلوں کو موہ لینے والی ہو، اور ایثار و قربانی کا پیکر بنا. سائلنٹ ریولوشن ہوگا، سائلنٹ ریولوشن ہوگا، وہ خاموش انقلاب ہوگا. خاموش تو کوئی ریولوشن ہوتا نہیں ہے. یہ تو جب آپ جس طریقے سے گھاس کے نیچے پانی جمع ہوتا ہے ٹو بگن وتھ، تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کی گفتگو کے نتیجے میں، لوگوں سے رابطوں کے نتیجے میں، چھوٹے بڑے دائروں میں مورچوں محاذوں پر جدوجہد کے نتیجے میں آپ کی بات جگہ پانے لگے لوگوں کے دلوں میں، اور لوگ کہنے لگ جائیں یہ اس کی بات بالکل صحیح ہے. اور جہاں تک خاموشی کا تعلق ہے، ظاہر اصلاح تو کوئی نہیں اٹھائے گا، لیکن زبان کا استعمال اور دل و دماغ کی دنیا کو بروئے کار لانا، یہ تو دعوت کے پری ریکویزٹس ہیں. تو میرے خیال میں اخوان والے اس پوزیشن میں سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. دوسرے نمبر پر ترکی والے کہ وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میں جب پہلی مرتبہ ترکی گیا، کافی پرانی بات ہے، تو میں نے مسجدوں کا بھی دورہ کیا کہ دیکھوں وہاں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. اور ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمارے ہاں جتنی بدعات ہیں وہ خلافت کے زمانے کی آئی ہوئی ہیں. ہم نے ہمارے جن کو بریلی مکتبہ فکر کہتے ہیں، وہی سارا وہاں پر عام رائج ہے. علماء نے وہاں کی ایک بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بدعتوں کے ذریعے ترکی کے سیکولرزم کا مقابلہ کیا ہے. اس میں ڈیپتھ ہے اس بات میں بڑی، بجائے کہ گالیاں دینا شروع کر دیں، فتوے دینا شروع کر دیں، جو عام طور پر ہم کرتے ہیں.
فتووں کی دنیا سے لوگوں کو آزاد کریں اور سوچنے اور فہم پر مبنی بات کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور پھر کچھ واقعی معاشرے کے اندر تبدیلی کے آثار کو نمایاں اور ہویدہ کریں۔ اور سر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور انڈیا کے اندر جو انڈین سوسائٹی میں اب جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف چیزیں ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اثرات تو ٹو بگن ود نیگیٹو ہوں گے، اور ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں، کیونکہ اپوزیشن نے تو کوئی چیز پلان کی نہیں ہوتی، جو مظلوم ہیں وہ تو ویسے بھی غیر منظم ہوتے ہیں اور اکیلے اکیلے سوچتے ہیں اور اکیلے اکیلے کرتے ہیں۔ اور کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے بھارت، جس طریقے سے اس نے تمام چیزوں کو آنکھیں بند کر کے دنیا کے پریشر کو، چیزوں کو، ہیومن رائٹس کی وائلیشن صرف جبر کے ذریعے سے، تو یہ جبر کے ذریعے سے وہاں پہ اپنے حالات میں کنٹرول میں کر سکتے ہیں؟ تاریخ میں ایسے واقعات ہیں تو نہیں کہ جبر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت دیر تک اور دور تک پھیلے ہوئے انسانوں کو غلام بنا لے، صحیح۔ لیکن وقتی اور عارضی طور پر، یعنی مودی کو بھی اگر تاریخ پڑھے تو یہ سبق فوراً مل جائے گا۔ لیکن مودی اپنی ذات کے اندر ایک انجمن ہے، ایک شخصیت ہے، اور مذہبی آدمی ہے، اور ہندو مذہب کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت دور تک پھیلی ہوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنا کہ مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں، دب جائیں گے، مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، یہ بھی بہت سادگی کی بات ہے۔ مسلمانوں کی برصغیر کی بھی تاریخ ہے اور پوری دنیا کے اندر بھی تاریخ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کچھ کر رہا، وہاں لگے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کشمیر کوس کو کوس سمجھنا لوگوں نے شروع تو کر دیا ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی کی طرح۔ جب چاروں طرف سے کشمیر کی یلغار ہے تو کشمیری بھی اپنا کیس لیے ہوئے ہر جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک۔ اصل میں ہمارے یہاں جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ تو صفر ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا اس سے ملتے جلتے ادارے ہوں۔ OIC بھی کیوں نہ ہو؟ ہاں، OIC کو بھی سب سے زیادہ OIC کو بھی پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ اور کشمیریوں کی اپنی تاریخ جو ہے وہ بھی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ جس نے ان ڈیٹیل پڑھی ہو کشمیری تاریخ تو اس سے ایگری کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بغاوت ہے یہ بڑھے گی، اور جو وہاں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی مستقبل میں؟ جدوجہد تو اس وقت بھی جس سطح پر ہے جی، وہ تعجب انگیز ہے بعض لوگوں کے لیے۔ یہ جو میں نے ایک جملہ بیچ میں کہا کہ کشمیریوں کی بھی جدوجہد کی تاریخ ہے، جی، اور اس تاریخ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی رقم کی ہیں کہ جو دوبارہ دہرائی جا سکتی ہیں۔ اب علی گیلانی جیسا شخص، آپ کی تو عمر ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی، لیکن صاحب وہ تو اس عمر میں وہ کام کر رہے ہیں جو نوجوان نہیں کر پاتے۔ ٹھیک۔ ہمارے یہاں جدوجہد کا ایک عنوان جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ الیکشن میں لوگ ایکٹیولی اورینٹڈ ہو جاتے ہیں اور اپنے اظہار رائے کا بہترین موقع پاتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کب ہے انڈیا کے اندر الیکشن، نیشنل الیکشنز، لیکن یہ ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس کو تو لے کر چلنا مودی کے لیے مشکل ہوگا ان حالات کے اندر جو حالات اس نے خود اپنے پیدا کیے ہیں۔ اور الیکٹورل پالیٹکس میں تو کسی کی نکسیر بھی پھوٹتی ہے تو وہ ایک خبر بن جاتی ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ کا اور آگے کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ تو میں تو پر امید ہوں کہ جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ اب بھی جیومیٹریکل پرپورشن سے بڑھ رہی ہے، اور اگر اس کو مزید وقت ملے گا تو لوگ پیچھے ہٹنے کو تو تیار نہیں ہیں، بلکہ بڑھتے چلو اور آگے چلو آگے چلو والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کا فائدہ ٹو بگن ود سب سے زیادہ کشمیریوں کو ہی ہوگا، لیکن دنیا بھر کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو اس سے تقویت پہنچے گی۔ سب جو الیکٹورل پالیٹکس کی آپ نے بات کی، جماعت اسلامی کی بڑی طویل جدوجہد ہے، دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، کرپشن کے چارجز بھی نہیں ہیں جماعت کے لوگوں کے اوپر، جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹیز کا مشورہ ہے، اس کے باوجود وہ الیکٹورل پالیٹکس کے اندر کلک کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر مجھے یاد ہے تو جسٹس سردار صاحب نے سب سے پہلے اس موضوع پر انٹرویو دیا تھا
جب وہ چیف الیکشن کمشنر تھے ٹھیک اور انہوں نے سارا زور اس پر دیا تھا کہ پری پول ریگنگ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک تفصیل سے بتایا تھا کہ سارے تو الیکشن ہو چکا ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے ساری سیٹیں الاٹ ہو چکی ہوتی ہیں، سارے نتائج آ چکے ہوتے ہیں، آپ کون سا الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو آئی اوپنر تھی ان کی وہ تقریر اس لحاظ سے، اور فرام دی ہارسز ماؤتھ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا تھا. تو اب یہ تو ہمارے ہاں تقریباً طے شدہ امر ہے کہ انتخابات کے نتائج انتخابات سے پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں، اور باقی جو الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں تو مزید معلوم ہو گیا ہے کہ وردی والا آتا ہے کہ آپ چلے جائیں باہر، ہم یہاں سے، اور کاؤنٹنگ ہم کریں گے، آپ کو نتیجہ بتا دیا جائے گا. تو جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں الیکٹورل پالیٹکس تو بہت ہی گئی گزری شے کا نام ہے. آپ میکسیمم ایفرٹس کر لیں، پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جگہ پولنگ اسٹیشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہاں پہ مداخلت زیادہ ہوگی، وہاں نہیں ہوگی. اپنے اسکولوں میں اپنے کالجوں میں لوگ پولنگ اسٹیشن بنوایا کرتے تھے، اور وہ سب بیمانے اس لیے اس سے پہلے ہی نتائج تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بار بار، یہ اس کا خلاصہ بھی نہیں ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ پری پول ریگنگ کس کو کہتے ہیں. تو یہ اس سیٹ اپ کے اندر تو پھر کبھی بھی کوئی جینون پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیت ہی نہیں سکے گی. ہاں، الیکٹورل پالیٹکس میں تو وہ نہیں جیت سکتی، لیکن وہ جو بیچ میں لفظ میں نے دعوت کا استعمال کیا تھا وجہ سے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جی اس میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی نفی کرنی پڑتی ہے، تو تب کہیں جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے. تو اگر جو اشارہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو ضیاء صاحب کے ٹائم پہ تو جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھی، بعض اور معاملات میں بھی تھے، اس کے بعد بھی کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہیں الیکٹورل پالیٹکس میں سپورٹ کیا جائے؟ وہ آپ کے علم میں بات ہوگی، میں دوبارہ مختصراً عرض کرتا ہوں. یہ نعمت اللہ خان سٹی امیر دوبارہ کیوں نہیں بن سکے؟ پرویز مشرف کراچی آئے، نعمت اللہ خان کو وقت دیا اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور گاڑی میں ہی بیٹھ کر بات کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ سٹی الیکشن قریب ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہو جائیں سٹی ناظم، لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. خیر نعمت اللہ خان کو بھی بات تو کرنی آتی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جماعت اسلامی کا ہونے کی وجہ سے میں نے کوئی نفع بخش کاروبار کیے ہو، اپنی جیبیں بھری ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، تو آپ کا اعتراض درست ہے، لیکن محض جماعت اسلامی سے تعلق ہے، بلکہ میں اگر کچھ ہوں تو اس میں جماعت اسلامی کا بڑا رول ہے، کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے. جو ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہے، میرے پاس انٹیلیجنس کی ساری رپورٹیں موجود ہیں اور اس میں آپ صاف شفاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سے تعلق بہت کھلتا ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. بات ختم ہو گئی. تو پرابلم کیا نظر آتی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کا؟ میرا خیال ہے پرابلم تو کسی نہ کسی درجے میں نظر آئے گی، ہر لیول کی ڈیسیجن میکنگ میں. اگر آپ صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں تو ایک ایٹیچیوڈ ہوگا، اور اگر مل کر سب کے ساتھ مل کر ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا ایٹیچیوڈ ہوگا. 2013 کا الیکشن ہوا یہاں کراچی میں، جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا. آج آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ درست تھا؟ کیونکہ اب تو سارے پولنگ اسٹیشنز اور ساری چیزیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر اور کہتے ہیں کہ لٹ مچ گئی، جس کو عام ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں، جو تھوڑی بہت مزاحمت جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ یہ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی. ویسے تو مزاحمت کسی نے بھی کہیں پہ نہیں کی، اس لیے کہ آپ تو وردی میں ہیں نا، میں تو سادہ آدمی ہوں، تو وردی کی مزاحمت کون کرے گا؟ ایک تو ہمارے یہاں اعتبار بھی ہے اس کا وردی کا، کیونکہ ہمارے یہاں تو وردی کا مطلب مجاہد ہوتا ہے نا، غازی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے. تو اس لیے کسی نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا تمام دائروں کے اندر. یا میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو منور حسن صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں میرے مہمان ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر محترم جناب سید منور حسن صاحب. کراچی کی اپنے سیاست، جماعت اسلامی آپ کراچی کے بھی امیر رہے. ایم کیو ایم نے کراچی کی سیاست کو کتنا نقصان پہنچایا اور کیا اب ایم کیو ایم تبدیل ہو گئی ہے 22 اگست کے بعد؟ بس یہ تو ایم کیو ایم کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ تبدیل ہو گئی ہے، ایسا کہ جس پر لوگوں کو یقین آ جائے، ٹھیک. اور انہی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں، وہ بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کا کوئی بداوا نہیں ہو سکتا. طالب علم کے زمانے کی یہ باتیں یاد ہیں کہ ہم پورے ملک کے اندر دورہ کرتے تھے، جگہ جگہ جاتے تھے، تو جب لوگ زش ہونے لگتے تھے کہ ہلو مسٹر ایم کیو ایم، کیا حال ہے تمہارا، یعنی بطور طنز کے استعمال کرتے تھے یہ جملہ. صحیح. لیکن اب تو یہ طنز ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ خود ہی اگر کوئی ایکسپلین کریں تو کریں، ورنہ کوئی اور تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کا کیس لڑ کر ہی کہ وہ اب ٹھیک ہو گئے ہیں. سب اپنی باری کے انتظار میں کس کے نام قرآن فعال نکلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے کہ کون سی ایم کیو ایم حقیقی اور اصلی ایم کیو ایم قرار پائے گی. وقت ثابت کرے گا. ہاں وقت زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے پیا وہی سہاگن. 2013 کے الیکشن سے قبل جو ہے وہ آپ چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا جماعت اسلامی کی. بس جی سارا نزلہ ادھر ادھر گرانے سے کام تو نہیں چلتا، جی. ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. اگر عمران خان اور ہم مل کر الیکشن لڑنا چاہتے تھے تو کچھ عمران خان کو بھی کرنا چاہیے تھا اور کچھ ہمیں بھی اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے کیا، اور وہی ریپیٹ پرفارمنس ہونے جا رہی ہے. اس لیے کہ اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو گئے ہیں یہ ایم کیو میں تو نہیں جائیں گے. جی. البتہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کتنے رہیں گے یہ اٹس بگ کوسچن مارک. عمران خان صاحب نے مایوس کیا ہے ان 18 ماہ کے اندر، یا نہیں آپ کو یہی امید تھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ ان کے ساتھ رہے حکومت میں؟ عمران خان ایسرٹ تو نہیں کرتے ہیں، ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور لیڈرشپ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں پر صحیح جس کو سمجھتا ہے ایسرٹ کرے اور اس کو منوائے، اس کے لیے اپنی پوری پارٹی کو اس کے پیرافرنیریا کو استعمال کرے. لیکن خیر وہ کرکٹر ٹرن پولیٹیشین کے ساتھ اتنی سائز ہو سکتا تھا. آئندہ کا منظرنامہ بہت ہی زیادہ گنجلک ہے، تو عمران کو تو یہ ڈائلیما فیس کرنا پڑے گا. ون ہیز ٹو فیس دا میوزک کہ بہت سے فیصلے جو انہوں نے کے پی کے میں کیے تھے صحیح. وہ کس طریقے سے بیک فائر کیے، اور ان کو خود بھی کچھ نہیں ملا اس سے. لیکن ان کا پلس پوائنٹ یہی ہے کہ وہ ایک بہت ہی نئے نوموز آدمی تھے اور اس کی وجہ سے پارٹی نے بھی سفر کیا. لیکن پارٹی کے پاس اس کے بہتر آدمی بھی کوئی اور نہیں ہے کہ جو ڈیلیور کر سکے اور کوئی چیز ثابت کر سکے. پارٹی بن پائی ہے تحریک انصاف؟ کیونکہ وہ اس میں مختلف پارٹیز کے لوگ تو جمع ہو گئے ہیں، پارٹی کا اسٹرکچر اس طریقے کا جو ایک پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی میں؟ تو کسی پارٹی میں بھی نظر نہیں آتی، صرف تحریک انصاف کی کیا بات ہے. بھائی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پیپلز پارٹی کی، جی. میں اب بھی اس پر کنونس ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے کہ آصف علی زرداری نے ایک لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے. زرداری بھی ہے اور بھٹو بھی ہے، سب کچھ ساتھ ہو گیا ہے. تو اگر وہ اب بھی واقعی قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں اور اپنے کارڈز کو اسی لحاظ سے کھیلیں تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. پوٹینشیل ہے پیپلز پارٹی. پوٹینشیل ہے. عمران خان صاحب نے کیا غلطی کی ہے ان 18 ماہ میں ایز اے حکمران وزیر اعظم پاکستان؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے چیزیں زیادہ گنجلک ہوئی؟ یہ تو بتانا مشکل ہے سب سے بڑی غلطی کیا ہے، اس لیے کہ جب ایک غلطی کی آپ نشاندہی کریں دوسری اٹھ کے کھڑے ہو جائے گی کہ میں بھی تو ہوں، ٹھیک. اور اس کو کچھ کہیں گے تو تیسری کی طرف بڑھنا پڑے گا. لیکن یہ کہ پولیٹیشنز کو
اپنے طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو ان کے ذہن میں کیا خیالات تھے، کیا خواب تھے جن کو وہ سچ کر کے نہیں دکھا سکے. اور حالانکہ عمران خان باتیں اب بھی بہت اچھی بھی کرتے ہیں اور خوابوں کی دنیا سے واپس آنے کو تیار بھی نہیں ہوتے بعض اوقات. تو ابھی بھی صرف انہوں نے باتوں پہ چلا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، پریکٹیکلی چیزیں اتنی نہیں ہیں. بس یہ کچھ دینے کے لیے ہے نہیں کچھ اور. سکہ رائے جو ہے وہ تو ہے نہیں ان کی جیب میں. تو پھر یہ قوم کا کیا ہوگا جو بالکل مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں، معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، تو پھر ہم کس ڈائریکشن کی طرف بڑھیں گے؟ الیکشنز پر لوگ بہت زیادہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں جی، اور رکھنا بھی چاہیے. اس لیے اگر آپ کے یہاں چینج کا ایک ہی راستہ ہے تو سب کو مل کر اسی کی رسی کو تھام لینا چاہیے. لیکن الیکشن کو بھی دھندلا کرنے میں، گدلا کرنے میں اور مقاصد سے دور کرنے میں جو لیڈرشپ کام کرتی ہے ہر پارٹی کی، اس سے کون کسی کو روک سکتا ہے؟ اگر خود احتسابی کے کٹہرے میں کھڑا کریں تو جماعت اسلامی سے کیا بنیادی غلطی ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی یا اب مستقبل میں نہیں دہرانی چاہیے؟ اصل میں غلطیاں کوئی دہراتا نہیں ہے، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ٹھیک. اور ایک کے بعد دوسری بھی سرزد ہوتی ہے. اور فی نفس ہی غلطیاں ہونا جو ہے وہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. انسان ہے، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. البتہ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، اس کو درست رکھنے کے لیے اور جو خلق خدا کہتی ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو کرنا چاہیے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. صحیح. وہ ہمارے عمل جو ہے رکا ہوا ہے. اب خود احتسابی کا عمل رکا ہوا ہے یا غلطیوں کو دہرانے سے گریز کرنے کا عمل رکا ہوا ہے؟ نہیں، رکنے میں تو ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ خود احتسابی کا عمل ہمارے یہاں تو پارٹی کی حیثیت سے یہ اس پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہیومن لیول پر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بعد اوقات تو کریکٹ ہونے کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے. آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت امیر جماعت اسلامی کیا ایسا کام تھا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اور وہ دل میں کسک ہو کہ یہ مجھے کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے نہیں کیا؟ نہیں، ایسے کام تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بات ہم نے بیچ میں ادھوری چھوڑ دی تھی دعوت والی، جی. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت کے لحاظ سے کوئی نظیریں، کوئی ایگزامپلس، مثالیں قائم کر دی جاتی جس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں ٹھیک. اور کرتے ہیں کم یا زیادہ، تو وہ ایک بہت بڑا گین ہوتا اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا اور لوگ اس سے استفادہ بھی کرتے اور آئندہ کے لیے سبق بھی سیکھتے. کیا یہ درست ہے کہ جماعت اسلامی کے جو بہت ہی کٹر اور نظریاتی کارکن تھے جن کی بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، وہ حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، فیصلوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور اس طرح سے فعال نہیں ہیں جس طرح ماضی میں ہوتا تھا؟ میرے علم میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں. البتہ اس سے مجھے اتفاق ہے کہ پارٹی ڈیسیجن میکنگ کا جو بھی پروسیجر ہے اس سے سب لوگ اتفاق نہیں کرتے اور لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو اتنی توجہ دی جائے جتنی کہ وہ مستحق ہیں، اور وہ پارٹی نہیں بلکہ پارٹی کی لیڈرشپ توجہ دے. اس میں کوئی 19-20 رہا ہو معاملہ، کوئی زیادہ یا کم، وہ تو ہے موجود، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو رہے گا. دس از پارٹ آف دی گیم. جس طرح سے جب پاکستان کی سیاسی جماعتیں زوال کا شکار ہوئی ہیں، اپنے تنظیمی ڈھانچے سے لے کے اس میں جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں اس کے اندر، آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ جماعت اسلامی بھی انسانوں کی جماعت ہے اور انسانوں کی کمزوریاں ساری عمر ان کا پیچھا کرتی ہیں. وہ لیڈرشپ لیول پر ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کسی بہت بڑی ذمہ داری پر فائز ہوں نہ ہوں، اس کا ضرور پیچھا کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس پروسیس کو یا اس عمل کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جماعت اسلامی بھی اس سے بچی ہوئی تو نہیں ہوگی. میں کہہ دوں کہ بچی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہیومن بینگز ہیں اور ہیومن ہونے کے ناطے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو
اون کرنے، ان کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہو. عمران خان کی حکومت آپ کو 5 سال کی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا پولیٹیکل مومنٹم بنتا نظر آ رہا ہے جس سے الیکشن کے فیز میں ہم جائیں گے؟ عمران خان کی حکومت کے لیے جتنے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، جی اتنا ہی اس کو فری ہینڈ بھی ملا ہوا ہے. تو 2-3 مرتبہ مولانا فضل الرحمان گرا چکے ہوتے اس کی حکومت اگر واقعی کمزور ہوتی، اور سب پارٹیوں نے مل کر کوشش کی بھی ہے، اپوزیشن کی پارٹیوں نے. تو اس لیے پارٹیوں کو گرانا یا پارٹیوں کو اٹھانا کسی ایک فنامنن کا نام نہیں ہے، بلکہ تھکاوٹ کے آثار پارٹیوں میں بھی نمایاں ہوتے ہیں، ہویدہ ہوتے ہیں. جب پارٹیاں سے وابستہ لوگ اپنی پارٹی سے شکایت زیادہ کرنے لگیں تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اس کی لیڈرشپ یا تو کوئی کام کرے کہ جس سے اس کی اوقات میں اضافہ ہو. لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے لوگوں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیڈرشپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں، اسی پیمانے پر ناپ کر بتائیں گے آپ کے لیڈرشپ نے مایوس کیا یا نہیں کیا. میرے ملک میں ہوا تو کچھ نہیں ہے، کوئی پازیٹیو ورک، کوئی بینیفیشری جو عوام تک پہنچ سکے. صحیح. نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب پھر ایک مرتبہ سزا ہو گئی، ملک سے باہر چلے گئے، 99 میں بھی یہی ہوا تھا. بس اب یہ فیصلے عدالتیں کریں گی، ڈاکٹرز کریں گے، پولیٹیکل ورکرز تو نہیں کریں گے. پاکستان میں پولیٹیکل ورکرز کے پاس فیصلہ سازی کی جو طاقت یا قوت ہے وہ کبھی آئے گی؟ وہ جو بیچ میں ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے جدوجہد کی، اس کو ترک نہیں ہونا چاہیے، اس میں مصروف رہنا چاہیے. اس کی ماڈیلٹیز بدلتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ان کا سہارا بننا چاہیے. اگر یہ عمل جاری رہا تو پھر دوسرا عمل بھی اسی طرح سے جاری رہے گا. قاضی حسین احمد صاحب کے بعد آپ نے جماعت کی عمارت سنبھالی، اب آپ کے بعد سراج الحق صاحب امیر ہیں جماعت اسلامی. کیسا اگر ایویلیویٹ کیا جائے سراج صاحب کی جو وہ کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں؟ میرا خیال ہے ذرا ارلی ہے ابھی، ایویلیٹ تو ہوتے رہنا چاہیے اور بالخصوص آپ جیسے لوگوں کو کرنا بھی چاہیے، لیکن اٹس ٹو ارلی. ایک ٹینیور تو انہوں نے پورا کیا بھارت کا، اور آپ نے ایک کے بعد ہی خیر بات کہہ دیا جماعت. ہاں لیکن حالات بہت بدل رہے تھے، مختلف تھے. کیا آپ نے جماعت اسلامی کو مشکل میں ڈال دیا تھا جو آپ کو پھر؟ جماعت اسلامی کو کوئی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جماعت اسلامی جدوجہد کی پارٹی ہے اور بے شمار ایسے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں جو بہت ایثار اور قربانی کا پیکر بننے کو تیار ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کارڈز کیسے کھیلتے ہیں، ہم اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ہمارے رویے لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں یا سکھ پہنچاتے ہیں. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو جب آپ نے عمارت چھوڑ دی تو اس کے بعد ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بہت شدت سے یاد کیا اور ابھی بھی کرتے ہوں کہ نہیں؟ منور ہوں گے ضرور، لیکن مجھے آ کر اطلاع نہیں دی کسی نے. آخری بات منور صاحب یہ کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے، دل مطمئن ہے آپ کا کہ نہیں بڑا تابناک مستقبل ہوگا، یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں اگر ہم نے ٹھیک نہیں کی تو ہم خطرات میں گھرے رہیں گے؟ نہیں، یہ شرط تو ہمیشہ بیان کی جا سکتی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر بین الاقوامی سطح پر، عالمی سطح پر کوئی مقام آپ کو پیدا کرنا ہے تو اس سے پہلے گھر کو درست کریں. پسے ہوئے لوگ ہیں، دبے ہوئے لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے، ان کی آواز بنے. اور اسی کے اندر اس پر انحصار ہے اس بات کا کہ مستقبل بھی آپ، کئی مستقبل بہت جھلبل نظر آتے ہیں، آپ خود کس مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کی قیادت کے لیے مشورہ؟ جماعت اسلامی کی قیادت، جماعت اسلامی کے آئین اور دستور کی پابندی کرے اور ملک کے اندر ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کرے کہ جس میں لوگوں کو انصاف مل سکے، اور جو محرومی ہے اس کی دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کام کرنا چاہیے، اور حکومت کا تو کام ہی یہی ہے کہ کام کرے.
منور حسن صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. جماعت اسلامی کے سابق امیر منور حسن صاحب ہمارے مہمان تھے. اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.